جناب عبد المطلب کے انتقال کے بعد اللہ کا رسول موو ہو گیا جناب ابو طالب کے گھر. میرا لاکھوں سلام فاطمہ بنت اسد کو. چلو ابو طالب کا تو خون تھا, ایک بہت بڑا پیغام ہے. اللہ کے رسول ابو طالب کے بلڈ ہے, بھائی کے بچے ہیں, یتیم ہیں. جناب فاطمہ بنت اسد, بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ بیوی کا پریشر ہوتا ہے کہ بھائی ہم کیوں رکھیں. اس وقت آلریڈی 2 بیٹے تھے جناب ابو طالب کو, جناب طالب تھے, جناب عقیل تھے. بعض روایتوں میں جعفر بھی ہے, چلو جعفر نے چھوٹے تھے تھوڑے. 2 بیٹے آلریڈی. اپنے بچوں سے زیادہ کوئی ماں نہیں چاہتی کسی بچے کو. جب کسی کا یتیم ہے جو ماں باپ نہیں تو کون چاہتا ہے بھائی. اور کوئی ایسے ملینر نہیں تھے ابو طالب. اپنے بچوں سے زیادہ جناب فاطمہ بنت اسد کا بھی وہی مقام. آپ سوچو کیا مقام ہے ہماری امام کی ماں کا, جو 12 اماموں کی ماں ہو, کیا پرسنالٹی دی. تو انہوں نے بھی اپنے بچوں سے زیادہ چاہا. یہ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف, ابو طالب اینڈ ہز وائف جناب فاطمہ بنت اسد. آپ سوچ سکیں گے 6 سال کے سن میں یا 7 سال کے سن میں ابو طالب کے گھر پہ آئے اللہ کا رسول. جب گھر پہ آئے تو دستور کیا تھا, روٹین کیا تھا کہ گھر میں کھانے کا وقت ہے, لنچ کا وقت ہے, ایگزامپل دے رہا, لنچ کے وقت سفرہ بچھ رہا, دسترخوان بچھ رہا, اس بیٹھ کے کھاتے تھے. سفرہ بچھا, روٹی سالن لا کے رکھی گئی, بیٹھ گئے سب. کون کون بیٹھا؟ جناب ابو طالب بیٹھے, دونوں بیٹے بیٹھے, بی بی فاطمہ بنت اسد سب بیٹھے. اب دستور کیا ہے, جب کھانے کا وقت آتا, جب کھانا شروع کرتے ڈائننگ ٹیبل پہ آ, تو جو بڑا رہتا, ہیڈ آف دی فیملی رہتا, تمہارا باپ ہے تو باپ شروع کرے گا یا ماں باپ شروع کرے گا تو بچے شروع کریں گے نا. یہ ایک تہذیب, ایک ایٹیکیٹ ہے نا کہ باپ سب بیٹھے ہوئے, کوئی بیٹا آگے بڑھ کے نہیں لیتا. لیکن کمال تھا, انہیں آپ بولو 6 سال کے سن میں جناب ابو طالب کو جناب ابو طالب جانتے تھے کہ رسول اللہ کون ہے. جب تک اللہ کا رسول 6 ایئرز اولڈ بوائے, جب تک دسترخوان پہ نہیں آتا کھانا نہیں شروع. دسترخوان پہ بھی آنے کے بعد جناب ابو طالب کا یہ روٹین تھا. جناب فاطمہ بنت اسد کا, سوچو بیوی بول سکتی تھی ارے تم شروع کرو, کیا بچے کا انتظار کر رہے. نہیں, یہ روٹین تھا بیوی کا کہ روٹی رکھ دی, سالن رکھ دیا, جو کچھ رکھنا تھا رکھ دیا. جب تک اللہ کا رسول نہیں آئے, اور اللہ کے رسول آنے کے بعد یہ نہیں کہ بیٹا تم دادا شروع, چچا شروع کر رہے, نہیں. آنے کے بعد جناب ابو طالب یہ کہتے ہیں کیسا لگتا ہوگا, کیسا لگتا, خود سوچو کہ چاچا بولے کہ بیٹا پہلے تم شروع کرو, تم پہلے روٹی کو ہاتھ لگاؤ, تم پہلے روٹی کو توڑو, تم پہلے لقمے کو توڑو, اس کے بعد ہم شروع کریں گے. 6 سال کے بچے اگر معرفت نہیں تھی, ایمان نہیں تھا, اسلام نہیں تھا, کہ یہ معرفت کہاں سے آئی. اگر نہیں جانتے تھے, معرفت نہیں تھی, تو یہ عمل کیا ہے. اللہ کا رسول پہلے روٹی کو توڑتا تھا, آپ شروع کرتے تھے, اس کے بعد ابو طالب شروع کرتے تھے, پھر بچے. یہ دستور تھا, روٹین تھا ایوری ڈے کا. یہی عمل جناب ابو طالب نے دعوت ذوالعشیرہ میں کیا تھا. میں دعوت ذوالعشیرہ نہیں پڑھ رہا, اف یو ریممبر, جب دعوت ذوالعشیرہ میں روٹیاں رکھی گئی, کھانا رکھا گیا, اور ابو جہل جیسا ظالم اور ابو لہب نے کہا تھا کہ اتنے 200-300 کو بلا کے خالی ایک بال میں کری ہے اور اتنی سے روٹیاں کیسا کھائیں گے. تو اس وقت ابو طالب نے کیا کہا تھا, تو گھبراتا کیوں. اور جب کھانے کا وقت ہے, ابو طالب نے سرکار سے کہا, اللہ کے رسول سے, کہ بیٹا تم اپنا ہاتھ رکھ. تو اللہ کے رسول نے روٹیوں پہ ہاتھ رکھا, کری کے اوپر ہاتھ رکھا, اور کہا اب کھاؤ. پورا 200 آدمی کھائے, اللہ نے وہ برکت دی, جیسا تھا وہ ویسی رہ گیا. ایک سلوات پڑھتا, ایسی برکت کہ کیا معرفت ہے رسول اللہ سے. پہلی مرتبہ اللہ کا رسول گھر آنے کے بعد, اس کے بعد جناب ابو طالب مکے سے باہر نہیں جاتے تھے. آلموسٹ 8-9 سال کے بعد بزنس کاروان میں جناب ابو طالب مدینہ شہر, مکہ شہر سے سیریا جا رہے تھے. تو جب جا رہے تھے تو ہمارے رسول اللہ کا سن صرف 15 ایئرس کا تھا. اس وقت جناب ابو طالب نے رسول اللہ سے کہا, بیٹا میں مکے سے باہر جا رہا ہوں. اس زمانے کا ٹرپ جو ہوتی تھی وہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کے بزنس ٹرپ پہ جاتے تھے, سامان لے کے جاتے تھے, وہاں بیچتے تھے, پھر وہاں سے سامان لاتے تھے, یہاں بیچتے تھے کاروبار کے لیے. تو اللہ کے رسول نے کہا, چاچا میں بھی چل رہا تھا. جناب ابو طالب نے کہا, بیٹا سفر طویل ہے, بہت لمبا سفر ہے,
اونٹ اور گھوڑوں پہ جاتے تھے, کیمل اینڈ ہارسز سے. تم یہیں رہو, تم یہیں رہو بیٹا, وہی بہتر ہے, اس لیے کہ بڑا لمبا سفر ہے. لیکن اللہ کے رسول نے کہا نہیں چاچا, میں یہاں نہیں رہنا چاہتا, میں آپ کے بغیر نہیں رہوں گا, میں آپ کے ساتھ چلوں گا, میں چلوں گا آپ کے ساتھ. جب وہ دیکھا, جذبہ دیکھا, تو ابو طالب نے کہا چلو. اس لیے ینگ تھے بہت, 15 سال کے تھے, جسٹ 15 ایئرس اولڈ بوائے. اللہ کے رسول ساتھ گئے. مشہور واقعہ ہے, بس ایمان ابو طالب کے اوپر بات آئی تو بس یہاں پہ بہت ایک اچھی بات ہے, اس لیے پڑھ رہا یہ واقعہ. سیریا تک پہنچے. سیریا جو سٹی تھی اس زمانے, بڑی ہسٹوریکل سٹی ہے سیریا, نبی عیسیٰ کے زمانے کی ہے. تو جناب سیریا سٹی سے باہر ایک بہت بڑی چرچ تھی. بعض روایتوں میں چرچ ہے, بعض روایتوں میں سیناگوگ. سیناگوگ جو یہودیوں کا, جوز کا عبادت گاہ ہوتی. چرچ تو سب کو پتہ ہے کرسچنس کی, روایتوں میں یا سیناگوگ ہے یا چرچ. اور وہاں پہ ایک بہت بڑا راہب رہتا تھا. وہاں پہ ایک راہب رہتا تھا جو آلموسٹ 90 یا 100 پلس کا تھا. اور وہ جو ہے بڑا, اس کے سامنے سے پردے وردے ہٹے ہوئے تھے. وہ دیکھا کہ اس کی چرچ کے پاس باہر ایک بزنس کاروان, اونٹ گھوڑے سب بندے ہوئے تھے, کاروان آ کے رکا ہوا ہے. وہ اپنے چھت کے اوپر سے اس نے آ کے پورے قافلے کو ایسا دیکھا, دیکھ کے غور سے دیکھتا رہا پورے قافلے کو. اپنے لوگوں کو بلا کے پوچھا جو سرونٹس تھے اس کے پاس کہ کون ہے یہ لوگ. تو کہا یہ مکے سے آئے, بزنس قافلہ ہے, یا ہم نیچے ٹھہرا ہوا ہے میدان میں, اور یہ لوگ کل پرسوں شاید چلے جائیں گے. اس نے کہا اچھا. تو کہا اس کا سردار کون ہے. تو کہا جو مکے کا سردار ہے نا, مکہ تو سبھی جانتے ہیں خانہ کعبہ, خانہ کعبہ کا جو سردار ہے ابو طالب وہ آئے, وہ لے کے آئے بزنس کے لیے. تو غور سے دیکھتا رہا قافلے کو. دیکھ کر اپنے نوکروں سے کہا کہ اس سردار سے بولو کل کا لنچ ہمارے ساتھ کرنا, میں ان کو انوائٹ کرنا چاہتا ہوں پورے قافلے, پورے کچھ نہیں کہا اس نے کہا پورے قافلے کے سردار کو بولے سب کو لے کر آؤ لنچ, اور کہا انتظام کرو کھانے کا. اور دسترخوان بچھا, سب کھانے کے لیے آئے. اللہ کے رسول کا سن صرف 14 یا 15 سال کا ہے. وہ پہنچے. جناب ابو طالب اللہ کے رسول کو سامان کے پاس چھوڑ دیا, کہا بیٹا تم یہ ٹھہرو, ہم لوگ اوپر جا کے آتے. سب اوپر چلے کھانے کے لیے. اللہ کے رسول میں بیٹھے نیچے. راہب نے پوروں کو دیکھا, دسترخوان پہ 100-200 لوگ بیٹھے ہوئے, اور وہ بھی آ کے بیٹھے جناب ابو طالب کے بازو. اب پورے دسترخوان پہ ایسا نگاہ ڈالتا ہے, نگاہ ڈال کے دل میں کہنے لگا یار جس کے لیے میں نے دعوت کی تو وہی تو نہیں آیا. ابو طالب سے پوچھا کیا کسی کو, سب آ گئے. تو کہا ہاں سب آ گئے. کہا پھر, کہا نہیں کوئی چھوٹا ہوا ہے. ابو طالب نے کہا میرا بیٹا ہے, اس کو میں نے نیچے سامان کے پاس چھوڑ دیا. تو کہا نہیں وہ بیٹا تو نظر نہیں آتا, وہ یتیم نظر آتا. آپ دیکھو اس کی نگاہ. کہا میرے بھائی کا بچہ, میرا بچہ ہے بھائی. تو کہا نہیں اس کو بھی بلا. اللہ کا رسول اوپر ہے. جناب ابو طالب نے اپنے پہلو میں بٹھایا, سامنے راہب بیٹھا ہوا, ادھر اللہ کا رسول اور جناب ابو طالب بیٹھا. اب پورا قافلے والے بیٹھے, کسی کو کچھ نہیں معلوم. راہب نے اللہ کے رسول کو غور سے دیکھا. راہب نے پھر بولا, اللہ کے رسول کو غور سے دیکھا. دیکھ کر کہا, جناب ابو طالب سے کہا آپ کھانا شروع کریے, آپ سردار ہیں, آپ کھانا شروع کریے. جناب ابو طالب شروع نہیں کر سکتے تھے جب تک اللہ کا رسول بازو ہے. جناب ابو طالب نے اللہ کے رسول سے کہا کہ بیٹا کھانا شروع کرو. اللہ کا رسول خاموش بیٹھے رہے. پھر کہا بیٹا کھانا شروع کرو. سامنے سے راہب کہہ رہا, پورا قافلہ خالی بیٹھا ہوا, جب تک یہ لوگ شروع نہیں کریں گے وہاں کھانا نہیں ہوگا. سب کھانا رکھا ہوا ہے, بکرے رکھے ہوئے, سب رکھا ہوا. اس زمانے میں بکرے دم ہوتے. تیسری مرتبہ راہب تھوڑا سا ناراض ہوا. ناراض ہو کے کہا یار میں نے تم لوگ کے لیے کھانے کا انتظام کیا, میں نے یہ ارینجمنٹ کیا, آپ کھانا تو شروع کریں. اللہ کے رسول کی طرف اشارہ کیا. جناب ابو طالب نے, پلیز غور سے سنا, جناب ابو طالب نے اللہ کے رسول سے کہا کہ بیٹا کھانا شروع کرو. اس وقت 14 سال کا سن ہے ہمارے رسول کا, تاریخ کا مشہور ترین واقعہ. 14 ایئرس اولڈ بوائے, اللہ کا رسول 8
سال یا 9 سال سے ابو طالب کے گھر میں صبح شام رہتے، ابو طالب کے گھر میں 3 وقت کھانا کھاتے، پھر بول رہا جناب ابو طالب کے گھر میں 3 وقت 3 میلز لیتے، اور 9 ایئر سے جناب ابو طالب کے گھر میں ہیں۔ جب راہب نے کہا کہ بیٹا کھانے کو شروع کرو، اس وقت اللہ کے رسول نے بڑی آواز سے، پورا مجمع سن رہا، سامنے راہب بیٹھا ہوا ہے، کہا میں ان جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا جو اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب ابو طالب کے گھر کی وہ بات کہہ دی، کیا اللہ کا رسول 9 سال سے ابو طالب کے گھر میں گوشت نہیں کھا رہا تھا؟ تو پتا چلا کہ اللہ کے رسول جو یہ کہہ رہے کہ میں ان جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا جو اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیے جاتے ہیں۔ اب پتا چلا کہ ابو طالب کے گھر میں جو جانور ذبح ہوتا تھا وہ ویسے ہی ذبح ہوتا تھا بعد میں جس کو اسلام نے بتایا۔ ایمان ابو طالب پہ مہر لگا دی، یہ ہے ابو طالب۔